أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ہم اب اسی مقام سے شروع کریں گے جہاں پہ پچھلی نشست میں چھوڑا تھا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد مدینہ ہجرت کر چکی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس وقت اجازت ملی جب مکہ والوں نے آپ کے خلاف ایک پلاننگ کی۔ اور وہ پلاننگ کیا تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مکہ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کا جمع ہو جانا ہمارے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ مدینہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ اگر یہ حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا تو یہ اپنے آپ کو اس سے بھی غیر محفوظ سمجھتے تھے۔ پھر ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اوس اور خزرج، جن کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں کہ جو لوگوں کو ملا کے رکھنے کی، اور کئی سالوں کی جنگ کے بعد یہ لوگ اب اس قابل ہو چکے تھے کہ کسی ایک شخص کی موجودگی میں اپنے آپ کو متحد کر سکے۔ تو ان سارے خطروں کو بھانپتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے مسلمانوں کے قدم وہاں سے اکھاڑے جائیں، اور آپ کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل مرتب کیا جائے کہ یہ مسئلہ اب ایک ہی دفعہ میں ختم ہو جائے۔ اور تاریخ کا بدترین اجتماع آپ کہہ لیں اس کو، دارالندوہ جو مشرکین مکہ کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہاں پہ منعقد ہوا، اور تقریباً بیعت عقبہ کبریٰ کے 2.5 مہینے کے بعد جمعرات کے دن شروع کے حصے میں انہوں نے اس میٹنگ کو منعقد کیا، اور اس کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، جس میں ابو جہل، جبیر بن معطم، نضر بن حارث، امیہ بن خلف اور اس طرح کے اور چیدہ چیدہ لوگ تھے۔ سب اپنے اپنے قبیلے کی پریزنٹیشن کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں ابلیس بھی ایک نجدی شیخ کی صورت میں اس میٹنگ میں شامل ہو گیا۔ حال حلیے سے بہت نیک شخص لگ رہا تھا، عبایا پہنا ہوا، اور بہت سارا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں نجد سے آیا ہوں، ہو سکتا ہے میں تم لوگوں کو کوئی اچھا مشورہ دے دوں، تو مجھے بٹھا لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیے۔ اس طرح اس اجتماع کے اندر ابلیس فزیکلی بھی موجود تھا۔ اب جب لوگ بیٹھے کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے معاملہ کیا جائے، تو ابو الاسود ایک شخص تھا، کہنے لگا کہ اس شخص کو جلا وطن کر دو، نکال دو یہاں سے، نہ یہاں رہے نہ ہمیں تنگ کرے، جہاں بھی جائے بھٹکے گا پھرے گا، ہمارے لیے تو مسئلہ ختم ہوگا، اور ہم دوبارہ جیسے پیار محبت سے رہتے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ اب لوگوں کو اس کی رائے اچھی لگتی، لیکن وہ ابلیس جو ایک شیخ کی صورت میں موجود تھا، شیخ بوڑھے شخص کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی ایک بزرگ کی روپ میں تھا، کہنے لگا یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا اس شخص کی بات میں کتنا وزن ہے، کتنی عمدہ اور کتنی پیاری بات وہ کرتا ہے، وہ تو یہاں سے نکلے گا، جہاں جائے گا لوگوں کے دل جیتے گا، اور جب لوگوں کے دل جیتے گا تو ہو سکتا ہے کہ یا تمہارے ارد گرد کے علاقوں میں لوگ اس کی بات ماننے والے بن جائے، اور پھر تو تمہارے لیے اور خطرہ ہے، تو لہٰذا یہ بات تو ٹھیک نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو واقعی صحیح کہا، بہت اچھا ہوا ہم نے اس بزرگ کو آنے کی اجازت دے دی۔ کہا پھر کیا کریں؟ اس پہ ابو البختری نام کا ایک شخص تھا، کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو قید کر دیتے ہیں، لوہے کی بیڑیوں میں ڈالیں اور قید کر کے رکھ دیجئے، اور موت تک انتظار کیجئے، جیسے پہلے شاعروں کے ساتھ ہم نے کیا اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ یہ بات سن کے پھر ابلیس بولا، کہنے لگا یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور تمہیں نہیں پتا کہ لوگ اس سے جو محبت کرنے والے وہ کتنے
جان اپنے ہاتھ پہ رکھنے والے ہیں، تم اس کو قید کرو گے، وہ لوگ سارے تم پہ حملہ کریں گے اور اس کو چھڑا کے لے جائیں گے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کہا پھر کیا کریں؟ اس پہ پھر کہتے ہیں کہ ابو جہل بولا، کہنے لگا کہ کرو کیا کہ تم سب ہر قبیلے میں سے ایک سب سے مضبوط اور بہت بہادر شخص کو جمع کرو، اور ہر قبیلے کا ایک شخص سب ایک جگہ جمع ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کے قتل کر دے۔ کیوں کہ سارے قبیلوں کے جب لوگ ہوں گے تو اب ان سے نہ تو خون بہا لیا جا سکے گا، نہ دیت، اور اس طرح وہ سب سے تو لڑائی نہیں لیں گے، یعنی سب کو ماریں گے تو نہیں، اور نتیجے میں کیا ہوگا کہ پیسے لیں گے، دیت ہم سارے مل کے دے دیں گے۔ مراد کیا تھا کہ اگر ایک شخص آپ کو قتل کرتا ہے تو اس کو تو پکڑا جائے گا، لیکن جب سارے قبیلے ہوں گے تو وہ ان سب سے تو لڑائی نہیں کریں گے، لہٰذا ہم پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ یہ بات سن کے ابلیس کہنے لگا کہ واہ، یہ ہوئی نا بات، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ لہٰذا سب نے یہاں سائن کیے، اس بات پہ سب کا اتفاق رائے ہو گیا کہ اب ہمیں اس معاملے پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے خبر مل گئی کہ آپ کے خلاف قتل کی سازشیں ہو گئیں اور آپ کے لیے لوگ یہ پروگرام سوچے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب آپ کو بتایا گیا کہ آپ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں اور اپنے آپ کو ان لوگوں کی نگاہوں سے دور کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ وحی نازل ہوئی تو ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ آپ کے ساتھ پھر ابو بکر صدیق بھی جائیں گے، اور کہا کہ آج کی رات پھر آپ اپنے بستر پہ نہیں رہیں گے۔ آپ دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر میں آئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو اس وقت دیکھ کے ہم بہت حیران ہوئے کہ اس وقت تو آپ کبھی نہیں آتے تھے۔ اللہ کے نبی اندر آئے، ابو بکر سے کہنے لگے کہ سب کو باہر کریں، یعنی مجھے آپ سے ایک بڑی خاص بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے گھر والے ہیں یا میں ہوں، کیونکہ حضرت عائشہ کی اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ پھر اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے روانگی کی اجازت مل گئی، کہ اب مجھے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ اب دیکھیے کہ ابو بکر صدیق اس کو سن کے کیا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یعنی اس بات پہ کہ ساتھ کس کو اجازت ملی ہے۔ ان کو پتہ تھا یہ موت کا سفر ہو سکتا ہے، یہ مشکلوں کا سفر ہے، لیکن فوراً پوچھ رہے ہیں کہ کیا ساتھ کسی اور کی بھی اجازت ملی ہے، کہ اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے۔ اس وقت کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں، بعد میں ایک روایت میں آتا ہے کہ میں کبھی نہ مانتی کہ کوئی خوشی سے بھی رو سکتا ہے اگر میں نے ابو بکر صدیق کو اس وقت خوشی سے روتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، کہ مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ اور آپ دیکھیے کیسا ساتھ تھا، کوئی پکنک منانے تو جا نہیں رہے تھے کہ ساتھ آپ کو بھی بٹھا لیں۔ موت کا سفر، ہجرت کا سفر، جان جوکھوں میں ڈالنے کا سفر، لیکن سچے جذبے ہوتے ہیں نا تو وہی بات ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ، اسے نہ بچاؤ، یہ جسم نہیں رہنا، اس کو جتنا سلائیں گے یہ اور سوئے گا، اس کو جتنا کھلائیں گے یہ اور مانگے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں کھلا دو جتنا کھل سکے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پروگرام طے ہوا، آپ اپنے گھر گئے، یہی تھا کہ رات کو نکلیں گے تاکہ لوگوں کی نظروں سے چھپ سکیں۔ ادھر دوسری طرف ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی روشنی میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور اس وقت وہاں کہتے ہیں کہ تقریباً 10-12 لوگ جو تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قتل کی کوشش میں ایک پوری تیاری کی۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے سب نے چاروں طرف حصار کیا کہ کسی بھی وقت اللہ کے نبی گھر سے نکلیں گے تو ہم آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے، اور ان کو یقین تھا کہ بس آج یہ کام ہو جائے گا اور سارے بس اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کو یعنی یہ چیز اتنی زیادہ مطلب یقین تھا اس بات کا کہ مذاق کے اور انداز میں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھے کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ذرا یہ کیسی باتیں کرتا ہے، تم اس دین پہ آؤ، تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور اس طرح کی باتیں، اور دیکھنا آج ہم ان کو ختم کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نبی کو ضائع کرتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم میری جگہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میں رات کے وقت یہاں سے نکلوں گا، اور آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، بس میرے بستر پہ آپ لیٹ جائیں۔ اور اسی کا ذکر سورہ توبہ میں بھی آتا ہے، بلکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے کہ اس جم قربک الذین کفروا، اور وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے
تاکہ تمہیں قید کریں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں۔ یہ لوگ تو اپنی چال چل رہے تھے، لیکن اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اور اس طرح پھر اللہ کے نبی نے ایسے وقتوں میں نکلنا چاہا۔ آپ نے امانتیں جو تھیں وہ حضرت علی کے حوالے کی کہ میرے بعد یہ ساری امانتیں لوگوں کو دینا۔ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ دشمنیت تھی ان کی اللہ کے نبی سے، اس کے باوجود امانتیں آپ کے ہی پاس رکھواتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ آپ اللہ کو تو ایک کہتے ہیں، ان کے عقائد سے انحراف ہے، لیکن آپ کے اندر خیانت نہیں۔ اور کسی انسان کی خوبی بھی یہ ہے کہ اس کا دشمن اس پہ اعتماد کرے۔ جب تک کسی کا دشمن، کسی کا مخالف، کسی کے اخلاق کی، اس کے کردار کی گواہی نہ دے، تب تک بات نہیں بنتی۔ اور یہ سارا کچھ کرا کے اللہ کے نبی وہاں سے نکلے، مشرکوں کی صفوں میں سے نکلے۔ اور آپ اس وقت سورت یاسین کی ابتدائی آیتیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے ہوئے گئے، آپ کے ہاتھوں میں مٹی تھی اور آپ نے وہ مٹی ان کی طرف ڈالی۔ کہا کہ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے، دشمنوں کے بیچ میں سے نکل گئے۔ کہتے ہیں کوئی ایک مشرک اس وقت ایسا نہیں بچا کہ جس کے سر میں آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اور آپ سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور گھر کے پیچھے ایک کھڑکی کے اندر سے آپ نکلے، اور اسی طرح راتوں رات آپ نے یہ سفر شروع کیا۔ آپ کے گھر کے باہر قبضہ کرنے والے جو تھے وہ ساری رات انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی نکلے ہی کیوں نہیں ہیں اور کیسا ہوا۔ تو بعد میں ایک شخص آیا، کہنے کا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا کیوں بھائی؟ کہا وہ تو جا چکے بہت دور۔ کہا اچھا وہ تو اندر ہے؟ کہا اندر نہیں۔ جب اندر آ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے۔ کہا بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں ادھر ہوں۔ کہا وہ کدھر ہے؟ کہا ہمیں تو ان کا نہیں پتا۔ اور اس پہ کہتے ہیں کہ وہ سٹ پٹ آ گئے۔ اللہ نے اس طرح اس رات اپنے نبی کی حفاظت کی، اور اس طرح یہ 27 رجب کا دن تھا، نبوت کے 13واں سال تھا، یعنی 12 سال پورے ہو چکے تھے، اس کے بعد والا سال چل رہا تھا، اور اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ کی طرف چلے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر کو پکڑنے کے لیے ان لوگوں نے انعام رکھ دیے۔ کہا کہ جو آپ کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑے گا اس کو 100 اونٹوں کی قیمت ملے گی۔ یہی اس دور میں دیت ہوتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے۔ بظاہر جو مدینہ جانے کا راستہ تھا آپ نے وہ نہیں اختیار کیا، آپ دوسرے راستے سے گئے۔ یہ بھی ایک ٹیکٹس ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کا پیچھا کرے تو وہ مس لیڈ ہو جائے، اور جب دوسری طرف چلے جائیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنی آپ کو آنکھیں بچا کے، نظریں بچا کے دوسری طرف چلے جائیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دیندار سمجھدار بھی ہوتا ہے، جذباتی باتیں نہیں کرتے، جوش میں آ کے نہیں کیا، ہوش میں کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ دین کے نام پہ جذباتیت اور ایموشنلزم بہت پیش کیا جاتا ہے، یہاں ایسی کوئی چیز نہیں لکھتی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی بلند پہاڑی تھی جس کے اوپر اللہ کے نبی کو چڑھنا تھا، کہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ آپ کے قدم جو تھے وہ اٹھ نہیں رہے تھے اور آپ کے پاؤں زخمی ہوئے۔ پھر اپنے پاؤں کے نشانوں کو مٹانے کے لیے بھی آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، جیسے گھسڑ گھسڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح آخر میں تو یہ حال تھا کہ ابو بکر صدیق نے آپ کو اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچایا، اور وہاں وہ غار ثور جس میں آپ ابو بکر کے ساتھ 3 راتیں رہے۔ یہ وہ وقت بہت، میں سوچتی ہوں کہ محبتوں کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں نا، ان کے امتحان کے یہ وقت ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے آپ کو اندر نہیں جانے دیا، کہاں پہلے رکیں، میں اندر دیکھ لوں کوئی جانور نہ ہو، کوئی کیڑا نہ ہو، اور کوئی ہو تو وہ مجھے کاٹ لے، آپ کو نہ کاٹے۔ اور ایسے وقت میں پھر ابو بکر صدیق اندر گئے، اندر سے صاف کی جگہ کچھ سوراخ تھے، پرانی غاریں تھیں، کیڑے شیڑے اور جانور سانپ بچھو ہو سکتے تھے۔ سوراخ جو تھے ان کو بند کیے، اپنے ہی تہبند کو پھاڑ پھاڑ کے اس کی دھجیاں ان سوراخوں میں رکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی چیز اندر نہ آ جائے۔ جب صاف ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں اور آپ کی گود میں سر رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اور آپ کو بتایا کہ وہ ایک سوراخ جو خالی تھا اس کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ دیا کہ کہیں اس کے اندر سے کوئی سانپ یا کوئی چیز نہ نکل آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ اور وہی ہوا، اس کے اندر سے ایک سانپ نکلا اور اس نے ابو بکر صدیق کو ڈسنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، سانپ تھا یا کوئی خطرناک کیڑا تھا، لیکن ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے۔ کیوں؟ کہ کہیں اللہ کے نبی کے آرام میں خلل نہ پہنچے۔ درد اور شدت اتنی تھی، ہلے نہیں، بالآخر آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ٹپکے۔ اس سے آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے کہا ابو بکر یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی مجھے کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔ کہا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو،
اللہ اکبر، یہ محبت کرنے والے آج کدھر ہیں؟ عاشقان رسول کے نام تو بڑے ہیں، سرفروشان اسلام تو بہت ہیں، لیکن اسلام کی سرفروش کر چکے عملی باتیں کرنے والے کتنے ہیں کہ ابو بکر صدیق اس وقت تکلیف میں ہے اور اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن ان کے لگایا اور اس سے آپ کی وہ تکلیف دور ہوئی۔ اسی لیے تو ابو بکر صدیق کی وہ راتوں کی نیکیاں حضرت عمر کی راتوں ساری زندگی کی نیکیوں سے بھری تھیں۔ آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں کچھ لوگ زبان سے بڑے دعوے کرتے ہیں اور عمل کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کچھ دعوے نہیں کرتے، وہ اس وقت بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اور کام جیتتا ہے، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ ابو بکر صدیق انہی لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اس وقت یہ بات ثابت کر دی کہ واقعی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی شخص کے احسان نہیں دے سکتے تو وہ ابو بکر صدیق کے نہیں دے سکتے۔ کسی کو مقام صدیقیت ایسے ہی نہیں ملتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف باتیں کر کے نام بنانا چاہتے ہیں، یہ یہود تھے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں آتا ہے بالکل آخر میں، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں بہت ہوں، ہم چاہے کوئی کام نہ کریں، لیکن ابو بکر صدیق اپنی جان پہ کھیل کے اللہ کے نبی کو بچا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ صرف خود ہی نہیں بلکہ ان کے گھر والے بھی اس کام میں آپ کے ساتھ شامل تھے۔ آپ نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 راتیں آپ نے وہاں گزاری۔ آپ کے بیٹے ابو عبداللہ بھی رات کو یہاں آ جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں وہ بہت سمجھ بوجھ کے تھے، جب رات ہوتی چھپتے چھپتے آپ کے پاس آ جاتے اور صبح وقت پھر نکل جاتے۔ اسی طرح ابو بکر کا ایک غلام تھا عامر بن فہیرہ، بکریاں چراتے تھے وہ، بکریاں چراتے چراتے بہانے سے اس غار کی طرف آ جاتے اور سب سے نظریں چھپا کے پھر اپنی بکریوں کا دودھ اللہ کے نبی کو اور ابو بکر صدیق کو پلاتے، اور بعد میں پھر بکریاں انہی راستوں سے جہاں سے آتی تھی واپس جاتی تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ کیسے ان کے ساتھ کام کرنے رہتے، اور انہی میں سے ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ آپ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، وہ کھانا لے کے آئی تھیں اور اپنے کمر جو ان کا جو دوپٹہ تھا اس کو کمر پہ باندھا، اور یعنی اتنی مشکل گھاٹیاں تھیں جہاں سے گزر گزر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے نکلنے کا بھی جب ابو جہل کو پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا۔ پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، ان کو گھسیٹ کے کعبہ میں لے آئے، ان کو قید میں رکھا، پھر اس کے بعد جب دیکھا ابو بکر بھی نہیں ہے تو گھر میں گیا، حضرت اسما باہر آئیں، کہا آپ کے باپ کدھر ہیں؟ کہیں گے مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے۔ زور سے تھپڑ مارا حضرت اسما کو، کہتے ہیں کہ ان کی بالی ٹوٹ کے گر گئی۔ یعنی ابو بکر کے پورے گھرانے نے دین اسلام کے لیے چوٹیں کھائیں، اسی لیے ان کے نام ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک ہنگامی اجلاس اٹھایا اور پتہ چلا کہ اب وہ نکل گئے اور اب ان کو پکڑیں گے، اور اس موقع پہ پھر انہوں نے آپ کی قیمت لگائی۔ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جانے کو تیار تھا، کیونکہ اس وقت 100 اونٹ ایسے ہی تھے جیسے آج 100 گاڑی ہیں۔ کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ فلاں کام کر لو تو اس کے نتیجے میں تمہیں 100 گاڑیاں ملیں گی، تو آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو بیٹھے رہیں گے۔ کھوجی اور جو قدموں کو دیکھ کے نشان لگاتے تھے پہاڑوں میں جانے لے، وہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو وہاں پہنچنے نہیں دیا، حتیٰ کہ لوگ اس غار کے بالکل قریب پہنچ کے بھی واپس پلٹ آئے۔ کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا کہ ابو بکر صدیق ڈر رہے تھے کہ اللہ کے نبی دیکھیں، یعنی آپ دیکھ رہے تھے تو آپ کو اوپر سے ان کے قدم دکھ رہے تھے، کیونکہ یہ غار ثور جو ہے نا یہ اندر کی طرف، جیسے مطلب آپ جب اس میں جاتے ہیں تو اوپر پہاڑ سے کوئی نیچے دیکھے تو اس کو دکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اوپر ان کے قدموں کو دیکھا تو میں کہا اللہ کے نبی دیکھیں، اگر یہ ذرا اپنے قدموں کو بھی کہتے ہیں دیکھتے تو یہ ہمیں دیکھ لیتے، لیکن کہا ابو بکر غم نہ کرو، ما ظنک یا ابا بکرن، اے ابو بکر آپ کو ان کے بارے میں کیا خیال ہے جن 2 میں کا تیسرا خدا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی ان کو تسلیاں دے رہے تھے، اور اس طرح بہرحال کچھ روایتیں جو ملتی ہیں کہ مکڑی نے جالا بن دیا تھا، کبوتری نے انڈے دیے تھے، کوئی اس کی صحیح سند نہیں، لیکن اللہ نے ان کی آنکھیں پکڑ لیں۔ اور اس طرح 3 راتیں وہاں رہنے کے بعد جب لوگ ٹھنڈے پڑ گئے کہ اب تو آپ چلے گئے ہوں گے، اب تو کچھ نہیں ہوگا، پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی وہاں سے نکلے اور مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں ایک شخص تھا عبداللہ بن اریقس، یہ کہتے ہیں صحراؤں میں چلنے کا ماہر تھا، کیونکہ نہ روڈز تھی نہ راستے تھے، وہاں کوئی ایسے تھوڑی تھا جو ہمارے ایک ایک منٹ پہ مائل سٹون آ جاتے ہیں کہ اب اتنے مائلز رہ گیا، اب اتنے رہ گیا، اب ساؤتھ ہے نارتھ ہے،
کچھ بھی نہیں تھا اور صحراؤں میں ہر ایک نہیں جاتا تھا. تو اس شخص کو، حالانکہ یہ بھی کفر پہ تھا لیکن اس کا کام تھا، انہوں نے اس سے بات کر لی، اعتماد میں لیا، اور وہ غار ثور کے پاس اپنی سواری کو لے کے آیا. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ابو بکر کے ساتھ ان کی سواریوں پہ بیٹھ کے پھر مدینہ کے راستے میں آئے. آپ نے کہا، ابو بکر نے کہا کہ یہ میری سواری ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پیسے دوں گا تو لوں گا. اور اس طرح قیمتاً پھر آپ نے ان سواریوں پہ سفر کیا. حضرت اسما جو تھی وہ سفر کا سامان لے کے آئیں. گھر میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں، کیونکہ اس دور میں لوگ لٹکاتے تھے نا، جیسے ڈوری ڈال کے تو چیز کو کھینچ کے اوپر کیا جائے. تو جب توشہ لٹکانا چاہا تو نہیں لٹک سکا تھا، پھر اپنے ہی کمر کا بٹن جو کھولا اس کو، اور اس کا 2 حصوں میں باندھا، اور وہ کھانے کا جو بھی سامان تھا وہ اوپر بھیجا. اسی وجہ سے پھر ان کو ذات النطاقین، 2 پٹکوں والی کے نام سے ان کو معروف کیا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جب نکلے تو عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے جو ابو بکر کے غلام تھے، اور عبداللہ بن عریقت، یہ جو تھے یہ راستہ دکھانے والے تھے، گویا کہ آپ کہہ لیں کہ یہ راہبر تھے. ساحل کی طرف سے گئے، حالانکہ اگر آج بھی آپ سوچیں تو جدہ سے مکہ ہے، اور مکہ کے بعد مدینہ اپوزٹ سائڈ پہ ہے نا، ہمیشہ آپ آگے جاتے ہیں نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سفر کیا تھا؟ مکہ سے واپس جدہ کی طرف آئے تھے، ساحل کے راستے گھوم کے گئے. یہ ایک بہت لمبا چکر تھا، لیکن ایسا کیوں کیا؟ تحفظ کے لیے، کہ وہ تو کبھی نہیں سوچیں گے نا کہ آپ پیچھے آئے ہیں. تو یہ حکمت انسان سیکھتا ہے. اب دیکھیے کہ جب سیرت کو آپ عملی نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو اپنی زندگی میں کئی مقامات پہ یہ باتیں دیکھیے گا یاد آئیں گی کہ اچھا اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا تو مجھے بھی ایسے کرنا ہے، اور میں بھی یہ کر لوں. اور اس طرح سے کرتے کراتے اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے راستے پہ بھیجا. راستے میں کچھ بہت دلچسپ قسم کے واقعات پیش آئے. مثلا ایک ایسی جگہ آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب ہم غار سے نکلے تو رات بھر اور دن دوپہر چلتے رہے. جب ٹھیک دوپہر ہوئی اور راستہ خالی ہوا، کوئی گزرنے والا نہیں تھا، تو ہمیں ایک چٹان دکھائی دی. اس پہ بھی دھوپ نہیں آئی تھی. ہم کہتے ہیں کہ وہیں پہ چلے گئے اور لیٹ گئے. کہا کہ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ لیٹ جائیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا. دیکھیے ابو بکر ہر جگہ ایسے نہیں لگتا کہ جیسے ایک خدمت گزار اور ایک دوست اور ایک معاون کی صورت میں ساتھ دکھتے ہیں. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور میں بیٹھا، اتنی دیر گزری کہ ایک چرواہا آ گیا. اب آپ دیکھیے اس وقت چھپے ہوئے تھے، کسی کو دیکھ کے خوف کتنا آتا ہوگا. کہا کہ وہ دیکھا اور وہ بھی اسی چٹان پہ آ کے بیٹھنا چاہ رہا تھا جہاں ہم بیٹھے. اب جب ان کو دیکھا تو کہنے لگا، انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو بھائی، کس کی بکریاں چرا رہے ہو؟ کیونکہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی چراتے تھے اس دور میں. اس نے کسی کا نام دیا. آپ نے کہا کہ اچھا اگر تمہاری بکری میں سے ایک کا دودھ میں دھو لوں، ہم لوگ آپ اس کو دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کہنے کا ہاں کر لو. پھر انہوں نے وہاں اس کو صاف کیا، پھر اس سے دودھ لیا، اور اللہ کے نبی نے بھی پیا اور ابو بکر صدیق نے پیا. اب دیکھیے اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو بھوکا پیاسا تو نہیں رکھتا. ہم تو اللہ کے راستے میں بھی نکلیں تو غم یہ لگ جاتا ہے کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا. اور ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہوتا جب تک ہمارے ساتھ ہمارا ایک اچھا خاصا ٹفن کیریئر تیار نہ ہو جو ہم سفر میں کھائیں گے. کہیں بھی کچھ نہیں ہے، لمبی چوڑی کوئی چیز پاس نہیں تھی، لیکن اللہ خود بخود انتظام کرے، خود بکری کو بھیج دیا، تازہ دودھ بھیجا. کہا اللہ کے نبی سو رہے تھے اس وقت، ابو بکر نے آپ کو نہیں اٹھایا کہ دودھ پی لیں، سوتے رہے وہ. جب خود آپ بیدار ہوئے تو کہتے ہیں کہ پھر وہ بکری کا دودھ جو آپ نے ایک لوٹے میں ڈالا ہوا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا کر کے دیا کہ آپ اس کو پیئے. اسی طرح ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق جو تھے وہ پیچھے بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی آگے بیٹھتے تھے. اور ابو بکر صدیق تھوڑے سے یعنی بوڑھے تھے اور اللہ کے نبی سے عمر میں زیادہ تھے، اور تھوڑے سے اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے نبی پہ نظر پڑنے کی بجائے مجھ سے پڑ جائے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ وہاں ایک بوڑھا ایک شخص مل گیا. تو ابو بکر صدیق سے بات ہوئی، کہا کہ یہ آپ کے سامنے کون ہے؟ تو کہا یہ مجھے راستہ دکھاتا ہے. یعنی اس طرح سے کہ وہ خیر کا راستہ دکھاتے تھے اللہ کے نبی. تو استعارتاً اس طرح سے 2-3 موقع ایسے ہوئے کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں پوچھا بھی، لیکن آپ نے اس کے بارے میں گول مول جواب دے دیا جس کو آپ کہتے ہیں. اسی میں آپ کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے گزرے جنگل میں تو ایک خیمہ تھا، معبد ایک عورت تھی. آپ وہاں اترے. کہتے ہیں کہ یہ اپنے صحن میں بیٹھی تھی، بہت معروف تھی اس بات میں کہ کھلاتی پلاتی اور مہمان نوازی کرتی تھی. لیکن ان دنوں میں ان کے گھروں میں قحط کا دور تھا، بکری سوکھ چکی تھی، اس کے جسم میں دودھ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جب وہاں آئے تو ان کے شوہر گھر میں نہیں تھے.
تو ابو بکر نے پوچھا کہ ام بابت تمہارے پاس کچھ ہے یا کچھ ہے؟ تو کہنے لگیں کہ یہی بکری ہے لیکن اس میں کوئی دودھ نہیں ہے نا، کہ مطلب بھوک کی وجہ سے اس کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ نکال لیں۔ کہا کہ ہاں مجھے کیا مشکل ہے، آپ نکال لیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور دودھ پلایا۔ اتنا دودھ نکلا کہ اس کا ایک برتن جو تھا وہ بڑا سا وہ بھر گیا، جو ایک پوری جماعت کو کافی ہو سکتا تھا۔ پھر سب نے دودھ پیا اور اس کے باوجود بھی دودھ اتنا بچ گیا کہ آپ اس کے پاس چھوڑ کے آ گئے۔ اب یہ ایک چند لمحے کی ملاقات تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ام معبد جو ہے یہ عورت کون خاتون ہے؟ کسی کو پتہ ہے ان کے بارے میں کچھ؟ یعنی یہ واحد وہ عورت ہے کہ جن کے بیان کردہ حلیے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کتابوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد ان کے باپ آ گئے، ابو معبد جو تھے، کہتے ہیں کہ وہ اپنی بکریوں کو لے کے آ گئے، کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں آ کے دیکھا تو دودھ ہی دودھ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ اس پہ پھر ام معبد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ آج ہمارے گھر میں کون آیا، کہ اس کا آنا کیا تھا کہ ہمارے گھر میں اتنی برکت آ گئی اور بکریوں کا دودھ تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ وہی شخص تو نہیں ہے جس کی قریش جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہو نہ ہو یہ وہی تھا، لیکن بہرحال جو شخص تھا وہ بہت تھا، اور ان کا وہ حلیہ شمائل میں بیان ہوتا ہے۔ پورا انہوں نے جو نقشہ پیش کیا تھا نا کہ ان کی آنکھیں ایسی تھیں، ان کے بال ایسے تھے، ان کا رنگ ایسا تھا، آج بھی سب سے اوتھینٹک وہی ہے جو شمائل کے نام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ام معبد کے ساتھ آپ ملے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو مکہ میں لوگوں کو ایک آواز آئی، اور ایک ایسی آواز تھی کہ بولنے والا تو بول رہا تھا لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا تھا کہ یہ کون ہے، اور کوئی گنگنا رہا تھا جس کا خلاصہ کیا تھا، اللہ ان دو دوستوں پہ رحم کرے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، پھر خیر سے اترے، وہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر کچھ ایسی باتیں کرتے کراتے کہتے ہیں کہ یہ باتیں پیچھے مکہ میں ابو بکر صدیق کے گھر میں بیٹھی حضرت اسما سن رہی ہیں۔ کہتی ہیں ہمیں اللہ کے نبی اور باپ کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن وہ ایک جن تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ باتیں شعر سن کے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس وقت اللہ کے نبی اور میرے باپ خیر خیریت سے ہیں، اور وہ ام معبد کے مطلب خیمے سے نکل کے آگے چلے گئے۔ یہاں میں ایک بات کرتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، سیل فونز، پیجرز، ہاں، ٹیکسٹ میسج، MSN، سفر میں جا رہے ہیں، پھر کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی کتنی فکریں لگا کے بیٹھتے ہیں نا، خبر کیسے ہوگی؟ اب اس دور میں ایسا کچھ نہیں، تو اللہ ایک جن کے ذریعے سے پیچھے لوگوں کو خیر کی خبر دے رہا ہے۔ ہم جتنا ان مصنوعی سہاروں پہ رہتے ہیں نا، اتنا ڈرپوک بھی ہو جاتے ہیں اور بزدل بھی ہو جاتے ہیں۔ جو جتنا اپنی زندگی کو ہلکا پھلکا رکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے لیے خیر کا معاملہ کر دے گا۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ اب سفر میں اوروں کو تو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کن کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ اب ہمارے باپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ راستے میں ہوا سراقہ بن مالک کا۔ اللہ اکبر، خود ہی بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ۔ قبیلہ بنو مدلج سے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک مجلس میں، تو مجھے کسی نے آ کے کہا کہ ہم نے کچھ لوگ دیکھے ہیں ساحل کے پاس، ہو نہ ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہوں گے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، میں آتا ہوں ابھی۔ لونڈی کو کہا میرا گھوڑا نکالو اور ٹیلے کے پیچھے رک کر میرا انتظار کرو۔ کہتے ہیں نیزہ لیا، گھر کے پیچھے سے چلا گیا، اور لاٹھی کا ایک سرا زمین پہ گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپر رکھا، اور اس طرح بھاگا، اور واقعی دور دیکھا تو دو لوگ دکھے، اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق تھے۔ اب ان لوگوں کا رواج کیا تھا کہ کوئی کام کرنا یا نہ کرنا ہوتا نا، تو اس کے لیے اب آج کے دور میں تو استخارہ ہے نا، تو یہ تیر نکالتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً اپنا وہ تیر نکالا کہ ذرا میں بتوں سے بھی پوچھ لوں کہ میرا یہ جانا بہتر ہے کہ نہیں بہتر۔ تو کہتے ہیں جو تیر نکلا ترکش میں سے، اس کے مطابق یہ تھا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے، لیکن میں نے اس کو پرواہ نہ کی۔ 3 دفعہ انہوں نے یہ معاملہ کیا اور ان کا تیر یہی کہہ رہا ہے کہ تم نہ جاؤ نا، تم نہ جاؤ۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں پھر بھی آگے بڑھتا رہا، کیونکہ 100 اونٹوں کی قیمت اور پھر دونوں کی ہوگی تو 200 کی ہوگی۔ کہتے ہیں میں اپنے تیر کی بات نہ مانے بغیر آگے گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، میں ان کی قرأت کی آواز تک سن رہا تھا۔ آپ نے تو میری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا، لیکن ابو بکر صدیق مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے پیچھے کہ میں پیچھا کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے قریب آتا، میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے۔
یہاں تک کہ گھٹنوں کے بر گیا، میں اسے گر گیا، گھوڑا یعنی گھٹنوں تک پہنچا، میں گرا، بمشکل وہاں سے اٹھا تو دیکھا کہ وہی بات تھی۔ کہنے لگے پھر میں نے قسمت کے تیر نکالے کہ پوچھا میں جاؤں کہ نہ جاؤں، پھر وہی نکلا کہ میں نہ جاؤں، لیکن میں نے پھر کیا، 3 بار ایسا معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جب میرا سینہ کھل گیا۔ میں نے کہا کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، اللہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ میں نے اس کو تکلیف دینا چاہا، اللہ نے اس کی مدد کی، اور کہتے ہیں اس وقت مجھے پھر یہ یقین آ گیا تھا کہ یہ مکہ والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بات کی، مسلمان ہوا، کہنے لگا آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، آپ بتائیں میں خدمت کیا کروں۔ صبح تک جان لینے والا تھا اور دن کے آخر میں یہ محافظ بن گیا۔ آپ نے کہا بس کچھ کرنا ہے تو یہ کرو کہ مکہ والوں کو اس طرف آنے کی کوئی خبر نہ دو، یعنی ہمارے معاملے کو چھوڑ دو۔ اور اس وقت اللہ کے نبی نے اس سراقہ کو ایک خوشخبری دی تھی، ایک پیشن گوئی کی تھی جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ثابت ہوئی۔ آپ نے کہا کہ سراقہ تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو کسریٰ کے کنگن نہ پہن لے۔ اور کسریٰ اس وقت کے حکمران کا لقب تھا اور سپر پاور تھی، آپ یہ کہہ لیں آج کے حساب سے۔ اور اس کے بعد واقعی ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد ابو بکر صدیق کا دور بھی گزرا، سراقہ رہے، بہت بہادری کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوا، اس میں بھی یہ رہے۔ اور کہتے تھے میں اتنا نڈر تھا اس بات کے کہ مجھے ابھی موت نہیں آئے گی کیونکہ ابھی میں نے کسریٰ کے کنگن نہیں پہنے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جب وہ ملک آزاد ہوا تو وہاں سے بادشاہ کے کنگن جب آئے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ پہلے دور میں لوگ گولڈ کے کنگن کیا سر کے اوپر تاج بھی پہنتے تھے، اور اتنے بھاری پہنتے تھے کہ سر نہیں رکھ سکتے تھے، اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، تو اپنی کرسی کے اوپر اس کو بالکل جما کے اس کے اندر جا کے سر ٹکاتے تھے۔ تو کسریٰ کا ملک جب فتح ہوا تو کہتے ہیں کہ وہاں سے جب خزانے آئے تو سراقہ نے پھر اس کے اندر سے جو مال غنیمت نکلا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مال غنیمت بعد میں بٹے گا، پہلے سراقہ کو اس کا کنگن دے دو کیونکہ اس کو یہ اللہ کے نبی نے کہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس وقت میں نے وہ کنگن پہنے۔ یہ واحد مرد ہیں کہ جنہوں نے سونا پہنا ہے، اور یعنی عام مرد تو سونا نہیں پہن سکتا نا، لیکن ان کے لیے ایک الگ بات ہے۔ اور بالکل وہی ہوا کہ وہ بھاری کنگن پہننے کے پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتیں کس طریقے سے یعنی سچی ہوتی تھیں، اور اس طرح کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا۔ پھر اسی طرح راستے میں ایک اور شخص تھے بریدہ اسلمی، وہ ملے، قوم کے سردار تھے۔ اب قریش نے جو انعام کا لالچ دیا ہوا تھا تو اس پہ تو سبھی کا دل چاہ رہا تھا، ان کا بھی دل تھا کہ میں ان کو پکڑوا دوں، لیکن آپ کے پاس آئے، تھوڑی سی بات چیت ہوئی اور اپنا دل دے دیا اور مسلمان ہو گئے۔ اپنی پگڑی اتاری، نیزے سے باندھی، اور اس کا ایک لہراتا ہوا پرچم سا بنایا سفید، اور کہا کہ اے لوگو، یہ امن کا بادشاہ ہے، صلح کا بادشاہ ہے، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، یہ تمہاری طرف تشریف لا رہا ہے۔ اب دیکھیے کسی کے اندر خوبی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں اور غیروں سے بھی اس کی بات کی شہادتیں دلواتا ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوا۔ پھر اسی طرح زبیر بن عوام، وہ ملک شام سے واپس آ رہے تھے ایک تجارت کے مال سے، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی کو انہوں نے کچھ سفید کپڑے بھی پیش کیے، تو لہٰذا یہ سب ہوتے ہواتے اب اللہ کے نبی قبا میں پہنچتے ہیں۔ قبا ایک بستی ہے چھوٹی سی، 8 ربیع الاول کا دن تھا یہ، اور اب یہاں سے سن ہجری شروع ہو رہا ہے، 1 سن ہجری تھا۔ قبا میں آئے، حضرت عروہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں نے مکہ سے اللہ کے نبی کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اور اب ہوا کیا کہ ہر روز صبح اٹھ کے یہ لوگ حرہ کی طرف نکل جاتے، ایک مقام تھا، آپ کے انتظار میں سارا دن آپ کی راہ دیکھتے رہتے، اور دھوپ سر پہ آ جاتی، تھک جاتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ کہتے ہیں کہ اتنا انتظار تھا مدینہ والوں کو آپ کے آنے کا۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا کہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں، محاورتاً بولتے ہیں نا، وہ واقعی جا کے بیٹھ جاتے تھے پہاڑیوں پہ کہ اب اللہ کے نبی آئیں گے۔ پھر اتنے میں کہتے ہیں کہ ایک دن ایک یہودی نے اپنے ایک کسی ٹیلے پر کھڑے کچھ دیکھ رہا تھا، کچھ چڑھا، تو دور سے اس نے اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق کو دیکھا، سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، اور اتنا اللہ کے نبی کے چہرے پہ نور اور اطمینان اور خوشی تھی کہ دیکھ کے چیخا وہ شخص، کہنے لگا کہ اے عرب والو، وہ دیکھو تمہارا نصیب، وہ آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اور کہتے ہیں یہ سنتے ہی پھر لوگ
اپنے ہتھیار پکڑ کے، یعنی اس سج دھج سے، ان کا ڈیکوریشن ہی ہتھیاروں سے تھی۔ کبھی آپ نے کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہو یا ایسی پرانی تاریخی فلمیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہتھیار پکڑ کے، پہن کے، خوب سج سنور کے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت پھر تکبیر کی آواز سنائی دی گئی اور سب لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہوئے باہر آئے۔ پروانوں کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، اور عین اس وقت میں آپ کے چہرے پہ وحی کے تاثرات جو ہوتے تھے وہ نازل ہوئے، اور اس وقت جو وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ آپ کا مولا ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے فرشتے بھی آپ کے مددگار ہیں۔ اب دیکھیے کہ اپنوں نے جھٹلایا نا، اللہ نے کن کا ساتھ دے دیا؟ غیروں کو اپنا کر دیا۔ انسان جھٹلاتے ہیں، اللہ فرشتوں کا ساتھ دے دیتا ہے۔ اتنے لوگ خوش تھے، کہتے ہیں کہ اتنے لوگ کبھی نہیں پہلے دیکھے تھے جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے۔ اچھا، اب لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہوا، اور وہ کیا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ آج کے دور میں کوئی وہ فلمیں تھوڑی تھی، یا ہر وقت نیوز میں چینلز تو نہیں چلتے رہتے تھے کہ لوگ ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو کھڑے ہیں نا یہ ہیں، اور اللہ کے نبی تو ہر جگہ بڑے دبے دھبے جیسے ایک ہمبل سے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو ابو بکر صدیق نے اپنی چادر تان کر آپ کو سایہ کیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، یہ نہیں ہے۔ یعنی اب دیکھیے کہ وہ کوئی اپنے لیے کوئی پروٹوکول نہیں چاہتے تھے، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ مدینہ والوں کی ہسٹری میں وہ دن تھا کہ جب یہود کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت ہو گیا جس کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوبا میں کلثوم بن خدم، کلثوم ہے اور بعض کہتے ہیں سعد بن حسیم ہے، تو ان کے مقام میں انہوں نے قیام کیا۔ پیچھے سے حضرت علی جو تھے وہ اپنی امانتیں لوگوں کو واپس کر کے جو اللہ کے نبی نے ان کو دی تھی تو پیدل مکہ سے مدینہ آئے، اللہ اکبر، اور کوبا میں وہ آ کے ملے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک کوبا میں رہے، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان 4 دنوں میں آپ نے کیا کیا؟ مسجد کوبا کی بنیاد رکھی۔ پہلا کام جو آپ نے ایک جگہ پہ آنے کے بعد کیا وہ ایک مرکز قائم کیا، مسجد بنائی۔ 2 دن میں کہتے ہیں کہ مسجد بن گئی، اور یہی ہے وہ پہلی مسجد جو دنیا میں بیت اللہ کے بعد اور بیت المقدس کے بعد جو مسجد بنی وہ مسجد قباء بھی تھی۔ اسی کا ذکر سورۃ توبہ میں آتا ہے، اور اس کو کہا گیا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اور آپ کے ساتھ دوسروں نے کام کیا۔ یہاں آپ کے ماموں بھی رہتے تھے۔ آپ نے پیچھے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی جو والدہ تھی وہ مدینہ سے تھیں، اور انہی کو ملنے آئی تھی رشتہ داروں کو کہ ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں کہتے ہیں بنو نجار جو تھے وہ آپ کے ماموں اور آپ کا خاندان تھا، انہوں نے آپ کو ویلکم کیا، اور اس طرح آپ نے جمعے کا دن جب آیا تو مسجد قباء میں جمعہ پڑھایا، اور آپ کے ساتھ اس دن 100 لوگ تھے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔